إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک ساری کائنات نو بنان والا اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلان والا ہے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام ساری انسانیت واسطے رحمت بنا کے بھیجے کہ میرا نبی انسانہ واسطے بھی رحمت سی اور انسانہ کے اندروں مسلمانہ واسطے بھی رحمت ہے غیر مسلمان واسطے بھی رحمت سی جانورہ واسطے بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام رحمت بن گیا اس واسطے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے پیغمبر اسی تانوں ساری انسانیت واسطے رحمت بنا کے بھیجے اور ایسے طرح رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اور لوگوں ٹاڈے اندر ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جیڑا ٹاڈے وچوں ہی ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وہ ایسا رؤوف ہے
کہ ہر معاملے دے اندر شفقت اور نرمی دیکھ دے کہ میری امت واسطے شفقت والا رحمت والا معاملہ کیا ہے۔ اور قرآن مجید تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بے شمار حدیثاں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو رحمت للعالمین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بے شمار نام احادیث کے اندر آئے نے۔ انہاں دے وچوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک نام اے وے نبی الرحمہ، رحمت کرنے والا نبی، اور فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، اور رب کائنات نے منو کائنات کے اندر رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اگر کسی مسئلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزاں دا اختیار دیتا جاتا، کیا دو کام نے دونوں دے وچوں جیڑا چاہتے ہو اپنی امت واسطے خاص کر لو، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دونوں دے وچوں اس کام نو چن دے جیڑا امت واسطے نرم ہوندا، شفقت ہوندی، جے دے اندر امت واسطے آسانی ہوندی۔ اور بے شمار حدیثاں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت واسطے نرمی اور شفقت بیان فرمائی۔ یہ الگ الگ موضوع نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے رحمت کس طرح سن، غیر مسلمان واسطے رحمت دے دیتے، بڑے لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے۔ جانوراں واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نے بے شمار حدیثاں دے اندر واقعات اور اس موضوع پہ الگ الگ کتاباں لکھیاں گئیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے حوالے، ہمسایاں نال، غیر مسلمان نال، رشتہ داراں واسطے رحمت، جانوراں واسطے رحمت، اور امت واسطے بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات واسطے بھی رحمت بن گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت مشقت نہ سمجھدا تے ہر نماز دے نال مسواک کرنی انہاں تے فرض کر دیتا۔ فرضیت دا حکم اس واسطے نہیں دیتا کہ میری امت تے مشقت آ جائے، مشکل کام یہ ہے کہ ہر نماز دے وقت مسواک کرو۔ اور اسی طرح نماز تراویح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز تراویح پڑھن کا حکم دیتا۔ صحابہ کرام بڑے شوق دے نال، بڑے جوش اور جذبے دے نال نماز تراویح پڑھن واسطے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، 2 دن پڑھائی، صحابہ کی تعداد بڑھ دی گئی، 3 دن پڑھائی، صحابہ مزید بڑھ گئی۔ چوتھے دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز تراویح پڑھان واسطے نہ آئے۔ اگلا دن ہویا، صحابہ نے پوچھا آقا تسی رات کو نماز پڑھان واسطے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا ٹاٹا شوق دے کے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اگر میں آج بھی جاواں گا باقاعدہ انہاں دی جماعت کرواندا رہاں گا، رب کتے میری امت تے نماز تراویح نو فرض نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز پڑھن واسطے نہ آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جدو رات کو سون لگو اپنے کار دے اندر اگ جلدی ہوئی چھڈ کے نہ سویا کرو۔ او دیوا ہوئے، او سلنڈر ہوئے، گیس ہوئے، او ہیٹر ہوئے، او چولہے دے اندر اگ جلدی ہوئے، کسے قسم دی اگ جلا کے رات کو جلا کے سو جانا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تسی تھوڑا جا غور کرو اللہ دے نبی نے اپنی امت کا کتنا خیال رکھے، اور یہ حکمت بھی ہر انسان کو بڑی آسانی دے نال سمجھ آ جاتی۔ کیا تسی اخبارات کے اندر واقعات نہیں پڑھتے
کہ اپنی اکھاں دے نال اسی بے شمار ایسے گرانے نہیں دیکھتے کہ کدی موم بتی ٹیبل تے رکھی ہوندی ہے، میز تے رکھی ہوندی ہے، اگ جل رہی ہے، موم بتی تھلے ڈگدی ہے، ٹیبل نو اگ لگ جاتی ہے، سارے کار دے اندر کمرے دے اندر اگ لگ جاتی ہے، چولہا جلدا ہوا چھڈیا، سو گئے نے، کمرے دے اندر اگ لگ جاتی، ہیٹر دی وجہ تو بے شمار گھراں دے اندر اگ لگی دیکھی تھی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی بند کمرے دے اندر تسی گیس والا چولہا چلاؤ، اور دی گیس دے نال آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، پورا پورا کمرہ جڑا 5-5 10-10 افراد ایک گھر دے فوت ہوئے۔ وجہ کی ہے کہ اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا دے ہر اس کام تو منع فرمایا جس دے اندر کسی امتی دا نقصان ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ جدو رات میں سون لگو، کھانے پین والے جڑے برتن نے انہاں نوں ٹک کے رکھیا کرو، انہاں نوں ننگے نہ چھڈیا کرو۔ بالخصوص اگر کوئی کھان پین والی چیز ہے انہوں بھی بند کر کے رکھیا کرو، کھان پین والی چیز ننگی نہ چھڈیا کرو۔ اگر بالفرض کوئی چیز ننگی رہ گئی ہے، کوئی چاولاں دا پتیلا پیا ہے اور رات کو ننگا رہ گیا ہے، کوئی سالن ہے، کوئی بھی کھان والی چیز اگر ننگی رہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کھان تو استعمال کرن تو منع فرمایا کہ تسی انہوں کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ فرمایا انہوں کی کرنا ہے؟ فرمایا ضائع کر دیو، سٹ دیو، تسی انہوں کھا نہیں سکتے۔ دوسرے پاسے حدیث ہے کہ ایک لقمہ بھی اگر ٹاڑے ہاتھ جو گر جائے، اگر کھان دے قابل ہے انہوں صاف کر کے کھا لو، لیکن اگر کھانا رات ننگا رہا، فرمایا سارا ضائع کر دے، انہوں کھانا نہیں۔ اور ایک دے اندر حکمت ہے کہ انسان رات دا بچا ہویا کھانا جدو صبح نو کھائے گا ننگا پیا ہویا، ہو سکتا ہے وہ دے اندر کوئی زہریلی چیز نہ ڈگ پئی، گھراں دے اندر چھپکلیاں نے، کیڑے مکوڑے نے، کوئی بھی زہریلی چیز کھانے دے اندر گر سکتی، انہوں اگر نبی دا امتی کھائے گا وہ دی جان نو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ دی جان جا سکتی۔ اس وقت فرمایا ضائع کر دے، اس وقت انہوں کھانا نہیں۔ اور اس طرح دے واقعات بے شمار دنیا تے ہوئے۔ میں پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیتا ہے کہ ادھر ناروال دے پیچھے بدو ملی دے نال ساڈے کچھ عزیز رہندے نے رئیے گاؤں دے نال، انہاں دے 2 بچے ناروال مدرسے دے اندر پڑھتے سن۔ بچے چھٹی گزار کے جامعہ دے اندر گئے، رات رہے، صبح اٹھے، انہاں کھانا کھاتا، دونوں بچے بیمار ہو گئے۔ ناروال ہسپتال لے گئے، ہسپتال والے آکھیا کہ انہاں دونوں بچیاں نو زہر دتا گیا۔ وہ سارے مدرسے دے دوالے نے بچیاں نو مولویاں نے زہر دے دتا۔ وہ بڑے حیران کہ یار اسی انہاں نال اپنے بچیاں نال ود کے پیار کرنے آ، اور حقیقت ہے جہے کو مدرسے چ رہ کے آئے ہیں انہاں نوں پتہ ہے۔ آخر دونوں بچے فوت ہو گئے۔ تحقیق کی پتہ چلیا کہ رات دے بچے ہوئے چاول پے سن، وہ کتے رات ننگے رہ گئے نے، بچیاں دونوں نے چاول کھادے نے صبح تے انہاں دی وجہ تو دونوں بچے فوت ہو گئے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر حدیث کے اندر انسان واسطے فائدے نے، حکمتاں نے پیارے پیغمبر۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی تہاڈے وچوں کوئی بندہ امامت کروائے، انہوں چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے۔ انہاں دے پیچھے کوئی کمزور لوگ نے، کوئی ضعیف بزرگ کھڑے نے، کوئی بیمار بندہ ہے، اس واسطے فرمایا کہ نماز مختصر تے تھوڑی پڑھائے۔ اور نال فرمایا کہ اگر کوئی لمبے لمبے قیام کرنا چاہتا ہے، لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ پڑھ سکتا ہے۔ اتنا زیادہ خیال رکھے کہ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دیتی جڑی فوراً تے ہر حال دے اندر قبول ہو رہی سی. سارے نبیاں نے دنیا تے مانگ لیاں، کسے نے اپنی قوم دے خلاف مانگ لی، کسے نے کس مانگ لی. اور فرمایا رب کائنات نے منو بھی ایک دعا دیتی جڑی ہر حال دے اندر قبول ہوئے گی. فرمایا میں دنیا تے وہ دعا نہیں کیتی، کل قیامت والے دن اپنی اس گناہگار امت واسطے کرا. پیارے پیغمبر علیہ السلام صحیح مسلم دے اندر یہ واقعہ موجود ہے. قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اور قرآن کی آیت ہے تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادٌ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی، اس آیت کے اندر نبیاں دے ذکر ہوئے نے. پچھلی آیت میں تو نبی دعا کر رہے ہیں اپنی امت واسطے. اس آیت کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اپنی امت واسطے دعا کر رہے ہیں اللہ تو انہوں عذاب دے گا تیرے بندے، اگر بخش دے گا تو بخشن والا غفور رحیم ہے، تیرے خزانے چ کمی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی اور بار بار اپنے رب کے سامنے دعا کر رہا. فرمایا ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ اگر تم میری امت نو عذاب دے گا پھر بھی تیرے بندے نے، اگر تو انہاں نو بخش دے گا تیرے خزانے چ کمی نہیں، تو بے شک رحم دل تے عزت والا اور حکمت والا ہے. ساری رات وبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیتا. جبریل کو رب کائنات نے بھیجا، صحیح مسلم کے الفاظ کہ جاؤ میرے پیغمبر کو، میرے محبوب کو پوچھو کیوں رو رہا، کی منگنا چاہتے ہیں. جبریل امین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا. فرمایا میرا رب تے ہر چیز جانتا ہے، انہوں پتا ہے میں کنا واسطے رو رہا. فرمایا رب نو پتا تے ہے لیکن پھر بھی رب پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا پوچھ لیا. اور یہ محبت دا انداز ہے جہد نال بندے نو محبت ہوئے وہ بار بار گلاں کردا. حالانکہ رب کائنات نو پتا ہے. فرمایا اگر رب کائنات نے بھیجا تو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اس واسطے رب دے سامنے رو رہے. اور حدیث کے الفاظ نے رب کائنات نے فرمایا اے جبریل جا واپس جا میرے پیغمبر کو خوشخبری دے کہ تاری امت کا جو مسئلہ آئے گا تاری امت کے بارے خوش کر دیا گے، تانوں ناراض نہیں کرا گے. اور فرمایا صرف دنیا تے نہیں، کل قیامت کا دن ہوئے گا، امت محمدیہ پل صراط گزرن لگے گی. فرمایا میں اتنے بھی رب دے سامنے کھڑا ہوں گا اور بار بار دعا کر رہا ہوں گا ربی سلم ربی سلم ربی سلم. اے اللہ سلامتی دے نال امت محمدیہ نو پل صراط تو گزار دے. نبی علیہ السلام ساری رات مسلے تے کھڑے ہو کے رب دے سامنے نمازاں پڑھتے تے دعاواں کرتے، اور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک سج جاتے. ایک دن سیدہ عائشہ کہنے لگے سونیا قد غفرت لک ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ رب کائنات نے تاڑے ہر گناہ کو معاف کیتا ہوا، نہ کوئی صغیرہ گناہ نہ کوئی کبیرہ نہ چھوٹا نہ بڑا، ٹاڑا گناہ ہی کوئی نہیں. انہیاں لمبیاں نمازاں پھر کیوں پڑھتے کہ ٹاڑے پاؤں مبارک سوچ گئے نے زیادہ دیر مسلے پہ کھڑے ہونے وجہ. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ اگر رب نے منو مقام عظمت فضیلت دیتی ہے تو میں رب دا شکر ادا نہ کرا. اور فرمایا کہ میں اپنے واسطے نہیں مانگدا، میں جدوں بھی منگیا اپنی اس گناہگار امت واسطے منگیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا،
بڑی لمبی حدیث ہے کہ ساری انسانیت مختلف نبیاں دے کول جائے گی تھی، اللہ کو دعا کرو حساب و کتاب ہی شروع کہ ہر بندے دی پہلا سخت دن ویکھ کے خواہش ہوگی جلدی نال حساب و کتاب ہوئے، گناہ گار بھی کہن گے کہ اللہ تعالیٰ جلدی حساب لگے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آخر آندے آندے پیارے پیغمبر دے کول آ جان گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب دے سامنے سجدہ کراں گا، اور اتنا لمبا سجدہ کراں گا کہ جب تک میرا رب مجھے نہیں کہے گا میں سجدے چ سر نہیں اٹھاؤں۔ رب کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر سر اٹھاؤ، منگو کی منگنا چاہتے ہو؟ فرمایا میں کہاں گا اے اللہ میں کلا جنت نہیں جانا چاہتا بلکہ گناہ گار امت بھی نال لے کے جانا چاہتا۔ اور پھر سفارش والے جڑی حدیث ہے نا کہ قیامت والے دن آپ نے فرمایا اپنی امت واسطے سفارش کرا گا، اس حدیث کے الفاظ میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے نہ خیال کرو جیو کہ وہ حدیث جڑی سفارش دی ہے میری امت دے نیک لوکاں واسطے بھی، حاجیاں نمازیاں واسطے نہیں۔ نیک لوگ تے اپنے اعمال دے نال چلو اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا تے معاف کر دے گا، او انہاں واسطے نے جڑے گناہ گار ہونے نے، جڑے پیچھے پھس جانے نے، انہاں واسطے فرمایا میں سفارش کراں گا کہ ایک لوگ نے کچھ جنت چل جا کے۔ پھر اس حدیث کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دو چیزاں کا اختیار دیتا، فرمایا یہ دعا جڑی ہے شفاعت والی سفارش والی یہ لینی جے یا اپنی ادھی امت جنت چکلا دیے، ٹاڑی ادھی امت کو پکا پکا سرٹیفکیٹ دینے، ٹاڑی ادھی امت ضرور بغیر حساب کو دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنو اختیار دیتا ہے کہ چل یار ابھی تے جا ہی رہی ہے نا، انہاں پہ لے کے جائیے ہم بعد میں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں، میں اپنی امت والا سودا نہیں کرنا بلکہ میں اپنی ساری امت کی سفارش کر کے آمد والے اتنا زیادہ خیال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر انسان تے کچھ حقوق نے کہ آپ نے اگر اتنا انسانیت کا خیال رکھا ہے ساڈے تے بھی اللہ دے نبی دے کچھ حق نے جنہاں نو ادا کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو رسالت نو تسلیم کرنا، جیڑا دین لے کے آئے نے اس دین نو قبول کرنا۔ اور پہلی شرط ساری دنیا واسطے، اگلے حقوق جڑے نے وہ صرف مسلمانوں واسطے نے، لیکن یہ پہلا حق جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے ساری دنیا واسطے۔ کائنات کے اندر کوئی یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، مجوسی ہوئے، کوئی جن ہون، انسان ہون، ہر ایک تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آنا فرض اور ضروری ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت واسطے رسول بن گئے کہ ان کوئی اور رسول نہیں آئے گا، ساری انسانیت واسطے، ساری کائنات واسطے رب کائنات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا کوئی بھی نبی ساری انسانیت واسطے نہیں آیا، بلکہ کوئی نبی کسی علاقے واسطے، کسی بستی واسطے، کوئی نبی خاص شہر واسطے بن گیا، لیکن رب کائنات نے پیارے پیغمبر میں خاصا عطا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہاناں واسطے رحمت، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ساری انسانیت واسطے رب کائنات نے رب کائنات کے پیغمبر کو رسول بنا دیا۔ اور اگر کوئی انسان پیارے پیغمبر تے ایمان نہیں لے آئے گا، فرمایا ہر انسان تے واجب ہے میرے تے ایمان لے کے آئے، کوئی یہودی، عیسائی ہوئے، مجوسی ہوئے، اگر کوئی پیارے پیغمبر تے ایمان نہیں لائے گا فرمایا ہی فی النار، بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ہر عیسائیاں تے یہودیاں تے واجب ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے آئے۔ اور ایمان کس طرح لے آنا ہے؟ رب کائنات نے ایک معیار
اپنے قرآن چ بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگوں ایمان اس طرح لیاؤ جس طرح نبی دے صحابہ ایمان لے، پھر تسی ہدایت والے بنے ہوئے۔ تہاڈا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک تہاڈا ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جیسا نہیں ہوئے گا۔ تو کس طرح کا ایمان لیا؟ وہ ایسا ایمان لے کر آئے کہ کائنات کے اندر وہ مثال نہیں ہے کہ انہوں نے اس دین کی وجہ تو بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دیتیاں گئیاں، اس دین کی وجہ تو، اس ایمان کی وجہ تو انہوں نے بڑیاں بڑیاں اذیتاں دیتا گیا، اس ایمان کی وجہ تو انہوں نے دو ٹکڑے بھی کیتا گیا، اس ایمان کی وجہ تو انہوں نے سولی تے لٹکایا گیا، اس ایمان کی وجہ تو انہوں نے گرم عرب دیاں تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا، اس ایمان کی وجہ تو انہوں نے اونٹھاں دے نال بن کے دو ٹکڑے بھی کر دیتا گیا، لیکن یہ تکلیفاں بھی انہوں نے ایمان سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ واقعات پڑھتے سنتے ہیں، اور جاؤ کوئی تعریف پڑھ کے دیکھو کبھی بھی کوئی صحابہ تکلیف کی وجہ تو روندا چیختا چلاتا نہ سی، صرف ایک ہی مطالبہ کیتا جاتا کہ پیارے پیغمبر دا دین چھاڑو تانوں کوئی تکلیف نہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں جان دینی تے گوارا کر لگے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھڈنا گوارا نہیں کرا۔ نبی علیہ السلام معراج دی رات جو واپس آئے، صبح نو کچھ لوگوں نے دسیا کہ رب کائنات نے منو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دی سیر کروائی، اور ایک بڑا لمبا سفر سی، اس دور دے اندر تقریباً 40 دن لگتے سن، اس دور دے حساب 40 دن دا سفر، پھر مسجد اقصی تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، اور ایک رات دے اندر نہیں، رات دے کچھ وقت دے اندر، تھوڑے جے لمحے دے اندر رب کائنات نے سارا کچھ کروایا۔ کافر بڑے ہنسے، اس طرح بھی ہو سکتا، کہنے لگے کہ ہون گل بنے گی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کے دسنے آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو چھڑ دے گا کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو معاذ اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے اللہ دے رسول نہیں دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق دے کول آئے، فرمایا کیا کوئی بندہ ایک رات دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی جا سکتا ہے؟ مسجد اقصی تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آ سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ فرماندے نے کہ اس طرح نہیں کدی بھی ہو سکتا، کہنے لگے یہ بھی اسی تینوں دسنا چاہنے ہاں جس بندے دا تو کلمہ پڑھنا ہے، جنہوں تو اپنا رسول کہنا ہے، جنہوں اللہ دا محبوب کہنا ہے، وہ یہ گل کر رہا ہے کہ میں ایک رات دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا ہوں۔ انہوں نے کیا کرے بات کہنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تو مسجد اقصی گئے نے، 7 آسمانہ دی سیر کر کے آئے نے۔ انہوں نے کہا تسی اس گل تو حیران ہو رہے ہو، اور میں تیرے تو بڑیاں بڑیاں چیزاں تے ایمان لے آئے تے گل ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اگر میرے پیغمبر دے کول روزانہ فرشتہ آ سکتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جبریل امین پیارے پیغمبر تے وحی لے کے آتے نے، اگر فرشتہ 7 آسمانہ تو تھلے آ سکتا ہے تو میرا پیغمبر کیوں نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا جی رب کائنات دی ذات موجود ہے، منو میرے نبی نے دسیا، میں ویکھی نہیں رب دی ذات، کسی نے دیکھا؟ ساڈا ایمان ہے کہ رب موجود ہے۔ فرمایا اگر میں اپنے رب دیاں باتاں تے ایمان لے آ سکتا تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات تے ایمان کیوں نہ لے آواں؟ جدو بات کی رب کائنات نے قرآن کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، رب کائنات نے خود اپنے قرآن کے اندر ابو بکر صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو گھوڑا خریدیا، سودا طے ہو گیا، تھوڑی دیر بعد جڑا نا مکر گیا بندہ۔
تھوڑا جہا مسئلہ جو ہے نا الجھ گیا. وہ کہتا جی میرا ٹاڈا سودا نہیں ہویا, سودے تو مکر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا میرا سودا ہویا, پیسے پاتے سواری دے. کہتا جی اچھا اگر سودا ہویا تو گواہ پیش کرو. ہن گواہ ہوتے کوئی موجود ہی نہیں, کوئی بندہ نہیں ہوتے. انہیں بھی بہانہ تا بنایا کہ نہ گواہ پیش کر سکن گے, اور یہ عدالت دا ایک قانون اور طریقہ یہ ضابطہ سی کہ جڑا بندہ بھی کوئی دعویٰ کرے وہ دلیل پیش کرے, وہ گواہ پیش کرے. اگر کسی نے میں کہنا ہے بندہ میرا چور ہے تو میرے تے حق بنتا ہے بھائی وہ گواہ پیش کر تیری نے چوری کی. اگر میں نہیں پیش کروں گا تو میں اپنی بات کے اندر جھوٹا ہوں. تو کہنے لگا کہ اگر تسی میرے کو گھوڑا خریدیا سی, گواہ پیش کرو. صحابی رسول نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ پتہ چلیا فوراً گئے, فرمایا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تیرا سودا ہویا, میں گواہ, میں گواہی دینا کہ تیرا پیارے پیغمبر نال سودا ہویا, سواری دے اور اپنے پیسے کر. خاموش ہو گئے جدو گواہی ملی. مجلس ختم ہوئی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری لے گیا. فرمایا خزیمہ تو میرے حق وچ گواہی دے کے آیا ہے کہ سودا ہویا ہے, تو قسم دیتی ہے, تو تے اوتھے موجود ہی نہیں آیا تے گواہی کادی دے کے آیا. فرماندا سونیا ساڈا ایمان ہے کہ تسی اللہ دے رسول اور پیغمبر ہو, اور اگر اسی تہاڈیاں دوسریاں باتاں دین دے معاملے چ تسلیم کیتیاں نے جڑیاں غیب نے, ساڈا ایمان اور یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر کوئی جھوٹی بات نہیں کر سکتے. اگر تسی کیا ہے سودا ہویا ہے, میرا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نال سودا کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے گواہی دی. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج تو بعد میرا اس صحابی حضرت خزیمہ جدوں بھی کتے گواہی دی ضرورت پوے ساری زندگی ایک پاسے دو بندے ہون گے, کلے بندے دی گواہی دو بندیاں نے برابر. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ اصول بیان کر دیا. اور یہ ہویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر جدو قرآن مجید جمع کیتا گیا نا, اور قرآن دی آیت وہ لکھنے سن کہ قرآن مجید پہلا مختلف صحیفیاں دے اندر جمع سی, کسی کو کتنا لکھیا کسی کو کچھ لکھیا. تو صحابہ نے مشورے ہوئے کہ ایک قرآن دے اندر نا جمع کر دیے ایک کتابی شکل دے اندر. تو ایتاں قرآن دیاں وہ لکھتے سن کہ جڑی نال دو گواہی ملے کہ جی ہاں واقعی یہ پیارے پیغمبر دا فرمان ہے, واقعی یہ فلانی سورت دی آیت ہے, واقعی یہ فلانے سپارے دی آیت. جدے دو گواہی دے دے سن پختہ حافظ قرآن صحابہ انہوں وہ دے اندر لکھ لیا جاتا. ایک آیت ایسی سی کہ جڑی صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے دسی سی, اور دسن والے بھی کلے صحابی سن, لیکن تمام صحابہ نے کہا لکھی جائے کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خزیمہ دو بندیاں دے برابر جڑی ہے کہ گواہی نو تسلیم کیتا جائے. بے شمار صحابہ نو اس دین دی وجہ تو اس ایمان دی وجہ تو تکلیفاں دتیاں گئیاں, لیکن دنیا دی کوئی طاقت انہاں نو ایمان تو دور نہیں کر سکتی. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے, اور لاہور کا کام کر رہے اور کہندے جڑا میرا آقا سی جدا میں غلام سا وہ دے مال میرے کچھ پیسے رہتے سن. صحیح بخاری دے اندر واقعہ بنی کہندے میں وہ دے کولوں پیسے لین واسطے گیا تو منو کہندا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کر دے میں تینوں پیسے واپس کر دیا گا, اگر نہیں کرے گا میں تیرے پیسے تینوں واپس نہیں کرا. حدیث کے الفاظ نے انہوں نے عربی کے اندر یہ الفاظ کے کہ تم مر کے دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا. جس طرح بندہ کہنا مر کے دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے میں پھر بھی نہیں مننا, وہ مطلب یہ ہوتا ہے تو جو مرضی کر لے میں تسلیم نہیں کرنا, کیونکہ مر کے کوئی دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. پر میں تم مر کے دوبارہ بھی زندہ ہو کے آ جا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں چھوڑا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ سولی نے لٹکا دیتا گیا جی کلمے کا انکار کر. فرمایا خدایا تو آخری خواہش
فرمایا آخری خواہش ہے کہ من 2 رکعت نماز ادا کر دیتی جائے. نماز پڑھی تو بڑی جلدی دے نال 2 نفل پڑھے اور سولی تے چڑھن واسطے آ گئے. فرمایا میرا دل کردا سی میں لمبی نماز پڑھا، لیکن میرے ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ کتے تسی اے نہ سمجھ لو کہ شاید خبیب نے سولی تو ڈر کے نماز لمبی کر چکی. اے سی انہاں دا ایمان. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے انہاں دی والدہ یہ مسلمان سن. انہوں نے کہا سعد اللہ کے نبی کا دین چھڑ دے تو میں تینوں نہیں بلاواں گا، تینوں بلاواں گے نہیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں چھڑ سکتا. انہوں نے کہا جی میں کھانا پینا چھڑ داں گی. میں کہا جی پھر بھی نہیں چھڑا. انہیں بھوکے پیاسے رہنا شروع کر دیا حتیٰ کہ انہوں غشی دے دورے پہن لگ پہ. فرمایا جب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت کا انکار نہیں کریں گی میں مر جاں گی، میں نہیں کھاواں گی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں دے بارے فرمایا تو ایک ماں تیرے ورگے 100 ماواں بھی آ جان تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کو قربان کر دیاں، لیکن پیارے پیغمبر دا میں دین نہیں چھڑ سکتا. یہ پہلا حق ہے ساری انسانیت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آئیے. کس طرح دا؟ جس طرح نبی دے صحابہ ایمان لے. دین دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو پھر تکلیف آن برداشت کر رہی ہے، لیکن افسوس کہ اسی آج دے مسلمان چند ٹکیاں دی خاطر نبی علیہ السلام دی کوئی نبوت دا انکار کر دیندا ہے، کوئی پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دا انکار کر دیندا ہے. بے شمار ایسے لوگ اج قادیانیاں دی اکثریت کادے واسطے کہ انہوں نے مفتی عالم نے جڑے انہوں نے بعض نصیحت کرتے صرف چند دنیا دے ٹکیاں دی خاطر پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دا انکار کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کر. باہر دے ملکاں دے ویزے لگان واسطے او کوئی نہیں جی کاغذ تے لکھوانا ہے ٹھپا ہی لوانا جی اسی مسلمان ہیں. تو کادا مسلمان ہے تیری کس طرح غیرت گوارا کر لیں گے کہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا انکار کر رہے اور پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دا دنیا دے مال دی. تو میرے بھائیوں ایمان ہے یہ دنیا دی کوئی بھی طاقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تو انسان دور نہ کر سکے. اے مسلمانہ تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا حق اے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آ جائے. کس طرح؟ جس طرح نبی دے صحابہ ایمان لے آئے. دوسرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور پیروی کیتی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکماں نوں منیا جائے. ایندا انشاءاللہ اے دے ترجمہ پڑھاواں گے. اللہ تعالیٰ سانوں سارے نوں جو سنیا عمل کرن دی توفیق عطا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.